عزیزان محترم، قضا آیت سورۃ الدہر کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ انسان نیک اعمال کر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب اللہ دنیا میں ان کی محنتوں کا صلہ دے گا تو وہ نہ سہیلیوں پر آرام کر رہے ہوں گے اور نہ وہاں کسی طرح کی لو گرمی اور سخت جو ہے اپریل اور جون کا جو موسم کا ہم سامنا کرتے ہیں نہ تو وہ اس کا سامنا کریں گے اور نہ ہی سخت ٹھنڈی جو اس کا ہم ابھی سامنا کر رہے ہیں ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی بہت ہی آرام کی زندگی جو اس دنیا میں اللہ کے حکموں کو بجا کر اللہ کے حکموں کو مان کر جائے گا اللہ رب العزت کے دربار میں، اس فانی دنیا کو اس حالت میں چھوڑے گا تو اللہ رب العزت کی مانتے ہوئے یہاں سے گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر یہ چیزیں عطا کریں گے کہ نہ گرمی کی سخت لو سے سامنا ہوگا اور نہ ہی جالے کی سردی اور سختی سے ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ مزے کی زندگی ہوگی، آرام کی زندگی ہوگی۔ عزیزان گرامی، ایک ہمارا جو ہے اپنا گھر ہے، ایک جو ہے اور بھی ایک گھر ہے۔ ہر انسان کا دو گھر ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا یہ گھر وہ ہے جس میں ہم بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، پریوار کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کی آسانی اور فراوانی ہو، بھائیوں میں الفت و محبت ہو، ماں باپ کی اطاعت ہو اور ایک دوسرے کے دل کا خیال ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہو اور گھر میں چین و سکون کا ماحول رہے، گھر میں جھگڑا اور نزاع کی کیفیت نہ رہے، سب کوئی خوشحال رہے، بھائی بھی اور بھائی سے متعلق افراد بھی، والدین بھی، والدین سے متعلق افراد بھی، یہ اس ایک گھر پہ رہنے والے ایسا سوچتے ہیں۔ ایک گھر وہ ہے جو ہمارا وطن کہلاتا ہے۔ کئی گھروں سے مل کر جو گھر بنتا ہے اس کو وطن کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں اور ہم تو الفت و محبت کے چراغ جلائے بیٹھے ہیں، ہمارا اپنے بھائی سے بڑا اچھا بنتا ہے، ہم اپنے پریوار کو خوش رکھنے کے لیے ساری آسانیاں اور فراوانیاں ہم حاصل کر رہے ہیں، ہم تو باہر کی آندھیوں سے، باہر میں جو نفرتیں ہیں، باہر میں جو زہر آفشانیاں ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں گے تو یہ ایسا ہوگا کہ سخت بڑے بڑے اولے گر رہے ہوں، جیسا کہ کچھ دن پہلے دہرادون میں بڑا اولا گرا ہے، برف کی بارش ہوئی ہے، کافی نقصان بھی ہوئے ہیں۔ تو وہ والا معاملہ ہو کہ آندھیاں آئیں، ہم سوچیں کہ ہمارا گھر تو بہت ہی اچھے سیمنٹ سے بنا ہوا ہے اور بہت ہی اچھے آرکیٹیکچر نے بنایا ہے اور بہت ہی اس کا جو بنیاد اور اس کی جو نیو ہے بہت ہی مضبوط ہے، یہ ہمارے گھر کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ لیکن طوفان کو کسی اسپیشلی گھر سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ وہ طوفان جب آتا ہے چاہے کسی کا گھر کتنا ہی مضبوط ہو، کسی نے اپنے مکانات کو کسی مضبوط قسم کے ذریعے سے بنایا ہو، طوفان آئے گا تو سب کچے اور پکے دونوں گھر زد میں آئیں گے۔ تو ہمارا یہ وطن آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ 15 دسمبر کو RSS کے جو موہن بھاگوت ہیں انہوں نے سبھا کیا ہے کہیں پر اور اس میں یہ کلیئر طور پر کہا ہے کہ ہم گھر واپسی کے لیے حلف لیتے ہیں، ہم گھر واپسی کرا کے رہیں، جن کے پروج مسلمان نہیں تھے ہم ان کو پھر سے مسلمان نہیں رہنے دیں گے۔ اس بات کی پوری کوشش کی جائے گی کہ وہ پھر سے انہی ناموں کی طرف آ جائیں اور انہی مشرکانہ کاموں کی طرف آ جائیں جو پہلے کرتے تھے۔ یہ اس بات کا انہوں نے حلف لیا ہے، برابر اس کی ان کے یہاں کوششیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، ہمیں ابھی ایسے حالات میں
جو اتنے خطرناک ہیں، ملک میں نفرتوں کا ماحول ہے، اس سے کہیں زیادہ کہ ہمارا بچہ نوکری کے قابل ہو جائے، ہمارا بچہ کسی ملازمت کے لائق بن جائے، ہمارا بچہ کچھ کمانے کے قابل ہو جائے، اس سے 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 1000 گنا زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان اپنے مستقبل میں مسلمان رہے، اس کی فکر ہو۔ 100 نہیں، 1000 گنا اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ آئندہ اسلام کے احکام پر پورے طریقے سے قائم رہے گا، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جگہ جگہ مکاتب کا انتظام ہونا چاہیے، مساجد، محلے، اور ہر کوئی اپنے بچے کو 1 گھنٹہ وقف کرے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی موٹی موٹی باتیں، ایمان کی موٹی موٹی باتیں، پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کی ضروری باتیں، پاک صاف رہنے کی ضروری باتیں، اور اللہ کو ایک ماننے کی جو ضروری باتیں ہیں، اور کیسے انسان بت کا پجاری بن جائے گا، اس سے آگاہ کرنے والی موٹی موٹی باتیں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے۔ ایسے انسان مسلمان ہے لیکن کچھ ایسے عمل کر دے گا تو مسلمان نہ رہے گا، کیسے وہ جو ہے مشرک بن جائے گا، اور کیسے شرک سے بچنا ہے، اس طرح کی باتوں کو بتانا انتہائی ضروری ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ صرف ہم قرآن پڑھنے کے لیے کوئی مولوی صاحب کو رکھ لیں، بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے کسی اکادر کسی استاد کو رکھ لیں، اور بچہ 1 بار اور 2 بار اور 3 بار قرآن دہرا دے، یہی کافی ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان اردو بھی جانتا، اس لیے کہ اگر وہ جانے گا، قرآن پاک پڑھنا چاہے گا اور اس کے ترجمے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت کیا کچھ کہہ رہا ہے اس کو سمجھنا چاہے گا، تو اس کے لیے اس کو اردو زبان آنا انتہائی ضروری ہے، کمپلسری ہے، مسٹ ہے۔ اور اگر ہمارا بچہ اردو نہیں سیکھ رہا ہے، محض ہم مولوی صاحب کو رکھ کے قرآن پاک کو ختم کروانے پر ہی ہماری ساری توجہ ہے، حالانکہ یہ بھی قابل قبول ہے، بہت ہی اونچا عمل ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا بچہ اس لائق بن جائے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے اردو میں اس کو سمجھ سکے۔ قرآن پاک کے ترجمے کی ترجمے والا جو قرآن پاک ہے، اس کو کبھی وہ 2-3 آیت پڑھ سکے، اس لائق بن جائے۔ یہ انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے، یہ انتہائی ہمارے لیے نیسیسری ہے، اتی آوشک ہے، کیونکہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں کہ کیسے نام تو عبدل ہو لیکن کام جو ہے اس کا عبدل والا نام، یا وہ صرف نام کا عبدل بن کے رہ جائے۔ تو اس کے لیے ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہمارا بچہ قرآن پاک بالکل پڑھے، اور سب سے پہلے پڑھے، لیکن اس کو اردو بھی آنا چاہیے، اس کو اردو لکھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اور کم از کم اس کو اردو تو پڑھنا آنا ہی چاہیے۔ شاعر نے کہا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا انتہا مقصود ہے۔ ایک طرف جو ہے شرک کی آگ ہے، اللہ کو نہ ماننے کی آگ ہے، اللہ کی باتوں کو نہ ماننے کی آگ جلائی جا رہی ہے، اسلام کے جو احکام ہیں اس کے خلاف ورزی کرنے کی آگ جلائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف نمرود بھی ہے، کوشش بھی کر رہا ہے کہ اگر بخوشی کوئی نہیں مان رہا ہے اس آگ میں کودنے کے لیے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے بھری زندگی سے منہ موڑنے کے لیے اگر کوئی تیار نہیں ہے، تو نمرود بھی ہے جو زبردستی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آگ بھی ہے، ہم نسبت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو السلام کی طرف، اور ان کی سنت قربانی بھی ادا کرتے ہیں، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جد محترم بھی ان کو مانتے ہیں، اور یہ تاریخ سے بھی ثابت ہے، اور قرآن نے بھی کہا کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی جو پیروکار ہیں، اور آج جو ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو فالو کرنے والے ہیں، وہ یہی مسلمان ہیں، یہی ایمان والے ہیں۔
تو اگر یہ کوششیں کی جائیں گی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی طرف سے کہ ہمارا بچہ نمرود کے ظلم و ستم کا اور اس کی آگ کا شکار نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں ہر حال میں مکاتب کا انتظام اور اردو لکھنے پڑھنے کا انتظام، اردو سیکھنے کا انتظام اور اردو سمجھنے کا انتظام اور لکھنے پڑھنے کا ماحول بنانا ہی بنانا ہو، ورنہ پھر ہم اپنے بچوں کو اور اپنی اگلی نسلوں کو نمرود کی آگ سے بچا پائیں، اس بات کا بہت ہی زیادہ اندیشہ ہے کہ ایسا ہو پائے گا۔ اگر جو ہماری روش ہے اس پر اگر ہم قائم رہتے ہیں، اگر ہم اپنی روش بدلتے ہیں اور اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ ملک میں ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو نمرود کی آگ میں دھکیلا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم اس سے بچنے کے لیے اگر تیار ہیں تو ہم بچ جائیں گے، نہیں تو وہ ظالم ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے زبردستی پکڑ کر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے انہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔